اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو سمجھ لو میرا عذاب اور میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے جن بندوں کو اپنی نعمتوں کی معرفت اور پہچان عطا فرما دیتا ہے، وہ اس کی ہر چھوٹی بڑی نعمت کی قدر کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اللہ کو پہچانا، اللہ کی نعمتوں کو پہچانا، خود بھی شکر ادا کیا اور اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو بھی ترغیب دی۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھجوریں تناول فرما رہے۔ کھجوریں کھانے کے بعد باغ میں ٹھنڈے پانی کا، میٹھے پانی کا کنواں تھا، اس میں سے پانی آپ نے پیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی پیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں کھانے کے لیے کھجوریں نہیں دی تھی کیا؟ ہم نے کیا تمہیں پینے کے لیے پانی عطا نہیں کیا تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذرا اپنی اونچی شان سمجھتے تھے، ایک دم کھجوریں اس میں رکھی پلیٹ میں، اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا یہ ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے بارے میں بھی اللہ کے یہاں ہم سے پوچھا جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نعمت کا عطا فرمانے والا اللہ تعالی ہے، وہ اگر چاہے تو کھجوریں بھی روک لے تو اسے کون پیدا کر سکتا ہے؟ وہ اگر چاہے تو پانی روک لے، پانی کون پیدا کر سکتا ہے؟ پانی پیدا کرنے والا، ہوا پیدا کرنے والا اور ہر نعمت کا عطا فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ایک سفر سے واپس لوٹ رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام آیا پہاڑی کے اوپر جس کا نام تھا عزوزہ۔ اس عزوزہ مقام پر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بہت دیر تک دعا مانگتے رہے، اور دعا مانگتے مانگتے پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور سجدے میں چلے گئے۔ پھر کافی دیر تک آپ سجدے میں رکے رہے۔ اسی طرح پھر دوبارہ آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر پھر بہت دیر تک دعا کرتے رہے۔ دعا کرتے کرتے پھر آپ سجدے میں چلے گئے اور کافی دیر تک سجدے میں رہے۔ پھر کچھ دیر بعد اٹھے اور کھڑے ہوئے اور پھر بہت دیر تک اللہ سے دعا کرتے رہے۔ پھر اسی طرح آپ سجدے میں گئے، کافی دیر تک سجدے میں رہے۔ یہ عمل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فرما لیا تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی کہ آپ دعا کر رہے تھے اور سجدے کر رہے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب اللہ سے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے تمہاری 1/3 امت کی مغفرت کر دی۔ تو میں اللہ کے شکریہ میں سجدے میں چلا گیا، شکر ادا کر کے میں پھر کھڑا ہوا، میں نے اللہ سے اور دعا کی، اے اللہ میری امت کی اور مغفرت فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے 1/3 امت کی اور مغفرت کر دی۔ تو میں پھر شکریہ میں اللہ کے سامنے سجدے میں چلا گیا اور کافی دیر تک میں اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ پھر کھڑا ہوا، پھر میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ نے کہا جو رہ گئے تھے ہم نے ان کی بھی مغفرت فرما دی۔ محدثین کرام اس حدیث پاک کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ مغفرت سے مراد یہ تھی کہ پہلی بار میں تو اللہ نے نیک بندوں کی ایسی مغفرت فرما دی کہ دوزخ میں جانا ہی نہ پڑے، باہر ہی باہر اللہ اپنا کرم فرما دے اور جنت میں داخل فرما دے۔ پھر اس کے بعد جن کے تھوڑے بہت گناہ بھی ہیں اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں بھی دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا۔
اور پھر تیسری مرتبہ میں جو ظالم قسم کے سخت مزاج لوگ تھے، اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ کوئی بھی ایمان والا جس نے زندگی میں صرف ایک بار پڑھ لیا ہوگا سچے دل سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ کچھ دنوں کے لیے اگر گیا بھی تو ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی آپ کی پوری امت اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شکر گزاری کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تہجد کا وقت تھا، آپ تہجد میں اٹھے، جو اللہ کا ذکر کرنا تھا وہ کیا، وضو کیا، اور آپ نے 4 رکعت نفل نماز کی نیت باندھی، اور اس طرح نیت باندھی کہ پہلے آپ نے 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ذو الملکوت ذو الکبریاء ذو العظمت، اس طرح سے اللہ کے کلمات اور اس کے تعریف اور اس کے اوصاف و کمالات بیان کیے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نیت باندھی اور قرات شروع کی۔ تو پہلی رکعت میں آپ نے پوری سورہ بقرہ پڑھ دی، 2.5 پارے اس کے اندر۔ پھر آپ رکوع میں گئے تو اتنا ہی لمبا رکوع کیا جتنا آپ نے قیام کیا تھا، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے۔ پھر رکوع سے سیدھے کھڑے ہوئے تو لک الحمد کہتے رہے بہت دیر تک۔ پھر آپ سجدے میں گئے تو سجدہ بھی تقریباً اتنا ہی بڑا کیا جتنا رکوع کیا تھا، اور آپ پھر سجدے سے دونوں سجدوں سے اٹھ کر جب کھڑے ہوئے تو آپ نے دوسری رکعت میں پوری سورہ آل عمران تلاوت فرما لی۔ پھر آپ رکوع میں گئے اور اتنا ہی لمبا رکوع کیا، اتنے ہی لمبے سجدے کیے۔ پھر آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو آپ نے پوری سورہ نساء تلاوت فرما لی، اور پھر آپ نے اتنا ہی لمبا رکوع کیا، اتنے ہی لمبے سجدے کیے، اور پھر آپ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو راوی کہتے ہیں یا تو آپ نے سورہ مائدہ پوری تلاوت فرمائی یا سورہ انعام تلاوت فرمائی۔ اس روایت میں جو راوی ہیں حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ، انہیں شک ہوا، کہتے ہیں راوی شک کا شعبہ، تو حضرت شعبہ کو یہ شک ہوا کہ چوتھی رکعت میں یا تو سورہ مائدہ آپ نے تلاوت فرمائی ہے یا سورہ انعام، باقی 3 رکعتوں میں جو سورتیں تلاوت کی ہیں وہ یقین کے ساتھ انہوں نے بیان فرمائی۔ تو یہ 6-7 پارے 4 رکعت میں تلاوت کر دینا اور پھر اتنے ہی لمبے سجدے اتنے ہی لمبے رکوع کرنا، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہم شان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایک حدیث پاک سے یہ واضح بھی ہوتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم کیا گیا یا رسول اللہ کا تو آپ پر کرم ہی کرم ہے، کیسی شان کیسی عظمت کیسا اعلیٰ آپ کو مقام عطا فرمایا ہے، اپنی مخلوق میں سب سے افضل بنایا ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی عبادتیں کرنے کی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے بڑے بڑے اللہ کے میرے اوپر انعام اور میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میرے اوپر تو شکریہ بھی تو اللہ کا زیادہ واجب ہے جب اس نے میرے اوپر انعام زیادہ فرمائے ہیں۔ تو ہم سب کو بھی اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے مقام کے لحاظ سے اللہ کی دینی اور دنیاوی نعمتوں کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کون کون سے اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائی ہے، کون کون سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ مجھے بھی شکر گزار بنائے اور سب کو شکر گزار بنائے، اور ناشکری سے اور شکوے اور شکایتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما، بے دینوں کو دیندار بنا، دینداروں کے دین میں مضبوطی اور قوت پیدا فرما، زیادہ سے زیادہ ہم سب مسلمانوں کے اخلاق، اعمال، کردار اور نیتوں کو بہتر فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر مولا اپنی رحمت سے باران رحمت نازل فرما، مخلوق کو جو ضرورت ہے پانی کی وہ عطا فرما، موسم کو بھی خوشگوار بنا، ہر جگہ مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، دینی دنیاوی حقوق کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام بنا، ہمارے ملک میں امن چین سکون
اطمینان ہمیشہ قائم رکھ، اور اس اطمینان سے فائدہ اٹھا کر ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب کو اچھی کامیابی عطا فرما۔